چلے علی کا جنازہ حسن حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واکشف نماہم بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی اس پیاس کا جو میدان کربلا میں تین شب و روز کے پیاسے قتل کر دیے گئے، تجھے واسطہ مولا عباس کا میرے معبود، اس وبا کو اس دنیا سے اٹھا دے میرے معبود۔ تمام مومنین پریشان ہیں میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا میرے معبود، اس وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آج کی مجلس 21 رمضان شہادت امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب، جو آپ میر ہاؤس راجستھان، میر ہاؤس جے پور سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ العزیز، یہ میر ہاؤس کا عزا خانہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور میر ہاؤس کے تمام مرثیہ خان، نوحہ خان ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ میر اعظم علی زیدی جو خود ہمارے ساتھ موجود ہیں، میزبان ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کی اس مجلس کو پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب قیصر عباس زیدی صاحب جے پوری، اور ہمارے اس آج کی مخصوص مجلس میں جو قدیمی مجلس ہے میر ہاؤس کی جے پور سے، اس میں سوس خانی، اس میں حدیث قصہ کے فرائض انجام دیں گے میر اعظم علی زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ جے پور سے ہیں، اور اس میں مرثیہ خانی کے فرائض انجام دیں گے میر صادق علی زیدی، میر حاتم۔ اس میں سوس خانی کے فرائض انجام دیں گے جناب منصور صاحب اور جناب جاوید زیدی صاحب اور ان کے ہم نوا۔ ناظرین، آج کی یہ مجلس 21 رمضان شہادت امیر المومنین مولا متقیان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں جناب میر اعظم علی زیدی صاحب سے کہ وہ اس مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ 21 رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری علیہ السلام بنت رسول اللہ قالت سمعت فاطمة انها قالت دخل علی رسول اللہ قال رسول اللہ بما علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوبا فقلت له اعوذ باللہ یا ابدا من الذوف فقال یا فاطمة ائتنی به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه اذا وجههم يتلالى كانه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ وكانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي أمه إني أشم عند كيرلا فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقال الحسن أنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه
فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عين طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك وتحت الكساء فدني الحسين ونحو الكساء وقال صدر لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافعي أمتي قد أزيد لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل عليه وقال السلام عليك محمد يا بنت رسول الله فقال يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال إذا راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن رسول الله فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء فقال علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لولا عليك السلام يا أخي يا وزير يا خليفتي يا سيد اللهم صل على محمد وعلى وسلم. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت مبيرتي ويا فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد الكساء وأمي وبعد اليمان إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحمتي واللهم لمي ودم دمي وسلم لمن سالمهم وآدم لمن عداهم وهب لمن أحبهم وإنهم مني وغفرانك ورضوانك علي وعليهم ويذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه قال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط إلي من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله ويقول السلام ويخصك بالتحية والإكرام قولوا لك وعزته وجلاء الشمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لي قد إليكم يقول إنما يريد الله إلي يذهب عنكم رجسكم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه يا رسول الله قل لي مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفي جمن من شيئتنا ومحبنا وإلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد قال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا
هذا في محفل المحافل أهل الأرض وفيه جمن من شيئتنا ومحبنا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مقوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم محمد صل علی محمد وعلی محمد. اللهم ناظرین اکرام، یہ تھے جناب میر اعظم علی زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ میر ہاؤس جے پور سے تھے. یہ اس قدیمی مجلس کا انہوں نے حدیث قصہ سے آغاز کیا. اب میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں جناب منصور صاحب سے اور جناب جاوید زیدی صاحب سے اور ان کے ہمنوا سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صل على
وہی روتا ہے یہ مفادیا بولے کو ہم کسی رکھو ناظرین کرام، یہ تھے جناب منصور صاحب اور جناب جاوید زیدی اور ان کے ہمنوا ماشاءاللہ اپنے منصور جاوید زیدی صاحب اپنے پرسوز انداز میں فرائض مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آئیے ناظرین، ہم پیش خوانی کے لیے جناب کیسر عباس زیدی ذاکر اہل بیت جو جے پور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ آج کی تاریخ ہم شیعہ حیدر کا دار کے لیے سب سے بڑے غم کی تاریخ ہے کہ آج ہمارا امام، کائنات کا امام، روزدار امام، سجدہ گزار امام، یتیم بیواؤں کا خیال رکھنے والا امام ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اہل حرم میں کوحرام بپا ہے۔ حضرت علی کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تمام آپ کے اولاد پاس میں ہیں۔ جگہ جناب زینب ام کلثوم کی نظر پڑتی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ بابا قبلے کا رخ کیے ہوئے ہیں، زبان پر کلمہ شہادتیں جاری ہے۔ ایک مرتبہ روجانی میں جنت پرواز کر گئی، زینب ام کلثوم نے سر و سینہ پیٹ لیا، کہا بھیا ابھی بابا بول رہے تھے ایک دم خاموش ہو گئے، بھیا ہم یتیم ہو گئے۔ جناب امام حسین، امام حسن دارو قطار امام پھینک کر گریا کرنے لگے۔ عزیزو، زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی، حسنین بے پدر ہو گئے۔ جناب عباس کے سر سے
باپ کا سایہ اٹھ گیا، ام البنین کا سایہ سر سے تلی کا اٹھ گیا، ام البنین بے وارث ہو گئی، اہل حرم میں کوہرام بپا تھا، ملائکہ میں شور گریا بلند تھا، یتیم بیوہ عزیزارو قطار گریا کر رہی تھی، ایک کوہرام بپا تھا، کونوں مقام اس لیے ماتم بپا ہوا، 21ویں کو قتل شہ مرتضیٰ ہوا، زینب پکاری پیٹ کے سروا مصیبتہ، خاموش ہو گئے میرے بابا کو کیا ہوا، زینب پکاری پیٹ کے سروا مصیبتہ، خاموش ہو گئے میرے بابا کو کیا ہوا، حسنین رو رہے ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ، ارے کوہرام میرے بیت نبی میں بپا ہوا ہے، آج سر کو پیٹ پہ کل انبیاء تمام، سجدے میں آج قتل جو مشکل کشا ہوا، ارے عباس سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں آج، سرور ہے خاک اور سر پر ہے خاک اور کرتا پھٹا ہوا، زخمی تسر علی کا مسلح تخوم تر، یوں عرش رو رہا تھا نمازی جدا ہوا، یا علی مولا حیدر مولا۔ حضرت کرام پیشانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب قیصر عباس زیدی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب میر اعظم علی زیدی صاحب سے، جو آج کی اس مجلس میر ہاؤس جے پور راجستھان انڈیا سے یہ آپ کی زیر اہتمام قائم ٹی وی نشر کی جا رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا پیشانی کے لیے تشریف لائیں۔ اس کے بعد عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی محسن تقوی امام جمعہ والجماعت کشمیری گیٹ نئی دلی پرانی دلی آپ کے سامنے رونق افروز بیان فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب میر اعظم علی زیدی صاحب سے کہ وہ بھی تبرکن پیشخانی کے فرائض انجام۔ مدعیہ چند اشعار بسم میں اللہ۔ اپنی کتاب نذرانہ اعظم سے جو منتخب ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ خیال و فکر میں گم ہو کے کر سفر ایسا، خیال و فکر میں گم ہو کے کر سفر ایسا، نجف نجف نظر آئے پڑے اثر ایسا، اور کہاں سے در نجف کا جواب لاؤ گے، کہاں سے در نجف کا جواب لاؤ گے، نہیں جہاں کے خزانے میں ایک گوہر ایسا، کہاں سے در نجف کا جواب لاؤ گے، نہیں جہاں کے خزانے میں ایک گوہر ایسا۔ اور عرض کرتا ہوں کہ پڑے مشکل تو دیکھو لے کے تم بھی نام حیدر کا، پتا چل جائے گا تم کو میرا مشکل کشا کیا ہے، اور خریدا نفس جس بندے کا خالق نے شب ہجرت، اسی بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، خریدا نفس جس بندے کا خالق نے شب ہجرت، اسی بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ ہے فخر ہم کو، ہم ہیں علی والے دوستو، ہے فخر ہم کو، ہم ہیں علی والے دوستو، بچ کر رہے ہیں اس لیے ہر دم سراب سے، جی چاہتا ہے پڑھتا رہوں بس علی علی، جو بھی بچا ہے اس کو نکالوں نصاب سے، جی چاہتا ہے پڑھتا رہوں بس علی علی، جو بھی بچا ہے اس کو نکالوں نصاب سے۔ نسبت جو مجھ کو خاک دری حیدری سے ہے، نسبت جو مجھ کو خاک در حیدری سے ہے، ذہنی سکون مجھ کو فقط اس خوشی سے ہے، ہو جس سخن میں ذکر علی مدح اہل بیت، اعظم علی کا واسطہ اس شاعری سے ہے، ہو جس سخن میں ذکر علی مدح اہل بیت، اعظم علی کا واسطہ اس شاعری سے ہے۔ اور ملاحظہ فرمائے چند اشعار اور عرض کرتا ہوں کہ نہ ہو جس لب پہ بھی حب علی کی چاشنی لوگو، نہ ہو جس لب پہ بھی
حب علی کی چاشنی لوگوں، وہ کیا سمجھے کہ کیا ہے رب کی سچی دوستی لوگوں، وہ کیا سمجھے کہ کیا ہے رب کی سچی دوستی لوگوں، اور کرشمہ ہے علی کے نام نامی کا دو عالم میں، چلی آتی ہے اس کے ساتھ رخ پر تازگی لوگوں۔ انہی کی زندگانی شہرۂ آفاق ہوتی ہے، انہی کی زندگانی شہرۂ آفاق ہوتی ہے، جو کرتے ہیں حقیقت میں علی کی پیروی لوگوں۔ قیادت ناز کرتی ہے نبی کے بعد حیدر پر، ملی تاریخ میں مجھ کو نہ ایسی رہبری لوگوں۔ وہ ہو میدان حرب و ضرب یا علمی بصیرت ہو، سرے فہرست رہتا ہے میرا مولا علی لوگوں۔ علی کا نام تو ورد زباں رہتا ہے مومن کے، ملاحظہ فرمائیں کہ علی کا نام تو ورد زباں رہتا ہے مومن کے، اسی ایک نام سے باقی ہے اپنی زندگی لوگوں، اسی ایک نام سے باقی ہے اپنی زندگی لوگوں۔ اور شب تاریخ ہے اور پیٹھ پر گٹھڑ ہے روٹی کا، شب تاریخ ہے اور پیٹھ پر گٹھڑ ہے روٹی کا، سکھائی ہے علی نے ہم کو بےکس پروری لوگوں۔ اور ہوئی تخلیق ان کی نور خالق سے، یہ ثابت ہے، ہوئی تخلیق ان کی نور خالق سے یہ ثابت ہے، ہر ایک سو اس لیے پھیلی ہوئی ہے روشنی لوگوں۔ شعر ملاحظہ فرمایا کہ علی اعلیٰ، علی برتر، علی افضل، علی کامل، علی اعلیٰ، علی برتر، علی افضل، علی کامل، زمانہ کیسے کر پائے گا ان کی ہمسری لوگوں۔ اور دیا سائل کو جو کچھ تھا، کیے فاقے پہ پھر فاقے، ملک فلک والوں سے پوچھو حال کی دریا دلی لوگ۔ اور صدائے مومنی پہلے بھی تھی اور آج بھی یہ ہے، علی کی مدح خوانی ہے ہماری زندگی لوگوں۔ اور وہ جس نے اپنے قاتل کو بھی شربت سے نوازا تھا، وہ جس نے اپنے قاتل کو بھی شربت سے نوازا تھا، زمانہ دیکھ لے حیدر کی یہ دریا دلی لوگوں۔ مچا کوہرام عالم میں ہراساں ہو گئے مومن، ہوئے 21ویں کو قتل جب مولا علی لوگوں۔ رہے سرشار اعظم مدح مولا میں جیے جب تک، یہی ہے مدعا اس کا، یہی دل کی لگی لوگوں۔ نہ ہو جس لب پہ بھی حب علی کی چاشنی لوگوں، وہ کیا سمجھے کہ کیا ہے رب کی سچی دوستی لوگوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے جناب میر اعظم علی زیدی، جے پور راجستھان انڈیا سے، اور میر ہاؤس سے یہ پیش خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آج کی مجلس زیر تمام قائم ٹی وی فرام کینیڈا، جو میر ہاؤس جے پور راجستھان سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی محسن تقوی، امام جمعہ والجماعت کشمیری گیٹ پرانی دلی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم میر ہاؤس جے پور راجستھان کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکالا، اور حضور کی خدمت میں معتبانہ گزارش کرتے ہیں ممبر پر تشریف لائیں، قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من اللعن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
صلوات پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس کو ایک حدیث زینت دی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا اے علی تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو جناب موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اب نبی آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی حدیث ہو، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بحث حدیث کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث معتبر بھی ہے یا نہیں، حدیث قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے، مستند ہے یا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جہاں تک حدیث کے مستند ہونے کا تعلق ہے، بس اس حدیث کے متعلق آپ اتنا سماعت فرما لیجئے کہ برادران اسلام جن 6 کتابوں کو صحاح ستہ کے عنوان سے جانتے ہیں، صحاح ستہ یعنی وہ 6 کتابیں کہ جو صحیح ترین کتابیں کہی جا سکتی ہیں، یعنی وہ کتابیں جو حدیث کے تمام ذخیرے کے اندر سب سے زیادہ معتبر سمجھی جانے والی 6 حدیث کی کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ تو جہاں تک یہ صحاح ستہ کا تعلق ہے، تو یہ حدیث جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، عزیزان گرامی، یہ ان تمام 6 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ صحیح ترمذی میں بھی ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، اور تمام 6 کی 6 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ کتاب، وہ حدیث کہ جو اتنی معتبر کتابوں کے اندر موجود، صحاح ستہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہو، عزیزان گرامی، اس کی صحت کے متعلق بحث کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معقول گفتگو نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث سند کے اعتبار سے کسی قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین سے پوچھ رہے ہیں اما ترضا، اے علی کیا تم راضی نہیں ہو؟ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پیغمبر اسلام ہر بات کے لیے کیا اسی طرح سے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھیا تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ یعنی جو بھی حکم پیغمبر اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہوتا تھا، تو کیا پیغمبر اسلام لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم اس بات سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ یعنی پیغمبر اسلام نے نماز کا حکم پہنچایا تو کیا مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ نماز سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ پیغمبر اسلام نے دوسرے احکامات پہنچائے تو کیا پیغمبر اسلام نے کبھی کسی سے پوچھا کہ تم اس چیز سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ پیغمبر اسلام نے عزیزان گرامی بہت سے موقعوں کے اوپر مختلف کام انجام دیے، تو کیا پیغمبر اسلام نے پوچھا؟ مثلا ایک موقع کے اوپر ایک مہاجر کو دوسرے انصار میں سے کسی انسان کو جو ہے وہ بھائی بھائی بنایا گیا، پیغمبر اسلام نے ہر ایک سے پوچھا کہ راضی ہو یا نہیں ہو؟ سب کے دروازے بند کر دیے گئے کہ جو مسجد کے اندر کھلتے تھے، کبھی پیغمبر نے پوچھا راضی ہو تم یا نہیں ہو؟ ایک صاحب کو قرآن مجید کی کچھ آیات لے کے تلاوت کے لیے بھیجا، پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا تھا کہ تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ پھر انہیں واپس بلا لیا گیا، پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کسی موقع پہ پوچھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ تم راضی ہو یا نہیں ہو، لیکن آج امیر المومنین سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین سے سوال کیوں ہو رہا ہے کہ تم راضی ہو یا نہیں؟ دراصل عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اسلام سوال علی سے نہیں کر رہے ہیں،
بلکہ دنیا کو راستہ بتا رہے ہیں کہ سبحان دیکھو اللہ، اگر اللہ کی مرضی چاہتے ہو تو تم پہلے علی کو راضی کرو، علی راضی سبحان ہو اللہ، جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلى بہرحال پیغمبر اسلام پوچھ رہے اما ترس، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو جناب موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد جو ہے وہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یعنی جناب موسیٰ کے بعد انبیاء کا سلسلہ تھا اور جناب ہارون نبی تھے، لیکن یہاں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو جناب موسیٰ کو ہارون کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بات پوری طرح سے سمجھ میں اسی وقت آئے گی کہ جب ہم اس حدیث کی موقعیت کو سمجھیں گے، یعنی حدیث کس موقع پہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی اب تمام تاریخی کتابیں، سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کے اگر ملاحظہ فرمائیے تو یہ وہ موقع ہے کہ پیغمبر اسلام ایک جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جنگ تبوک، اور وہاں چونکہ مقابلہ عیسائیوں سے ہے، عیسائیوں کی حکومت سے ہے، اور مسلمان جو ہے وہ بہرحال ہمیشہ کی طرح سے ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہونے والی تمام جنگوں کی صورتحال یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی اور دشمن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن اس جنگ کے اندر مسئلہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 دشمنان اسلام ہے، یعنی صورتحال جو ہے وہ بہت سنگین ہے، عیسائیوں سے مقابلہ ہے اور تعداد کے لحاظ سے جو ہے دشمن کہیں زیادہ ہے۔ اچھا وہ تو ایک بات میں یہاں ذکر کرتا چلوں، واقعاً آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بہت سے مسائل، بہت سے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں جتنے معرکے ہوئے ہیں، میری اس بات کو یاد رکھیے گا، تاریخ اسلام میں جتنے معرکے ہوئے ہیں، ہر معرکے کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور دشمن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ۔ بدر ہو یا خیبر ہو یا خندق ہو یا حنین ہو یا تبوک ہو یا جتنی بھی جنگیں ہیں پیغمبر اسلام کے دور، ہر جنگ کے اندر، ہر معرکے کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور دشمنان اسلام کی تعداد زیادہ ہے۔ صرف 2 موقع ایسے آئے ہیں تاریخ اسلام میں، صرف اور صرف 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور دشمن اسلام کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ عزیزان گرامی 2 موقع، صرف 2 موقع، پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ صرف 2 موقع پیغمبر اسلام کی زندگی میں آئے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور دشمن کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ عزیزان گرامی ایک موقع کے اوپر تو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کفار کی تعداد اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ صلح ہو رہی ہے، جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی دوسرا موقع کون سا ہے؟ دوسرا موقع فتح مکہ کا ہے، دوسرا موقع فتح مکہ کا، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کفار جو مقابلے میں لڑنے کے لیے آ سکتے تھے ان کی تعداد کہیں کم ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک موقع کے اوپر تو صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، دوسرے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ اسی سے مزاج اسلام سمجھ لیجئے۔ آج کچھ شیطان خصلت قسم کے افراد وہ قرآن مجید کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن مجید جو ہے وہ جنگ و جدال سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کے مزاج کو سمجھیے، اسلام کا مزاج پیغمبر سے سمجھ میں آئے گا۔ پیغمبر 2 ہی موقعوں کے اوپر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، افراد زیادہ ہے، ایک موقع پر صلح کر رہے ہیں، دوسرے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ موقع ہے کہ کہیں بڑے دشمن سے جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ اور عزیزان گرامی اس جنگ کی ایک عجیب خصوصیت ہے، اس جنگ کے اوپر تیاریاں ہو رہی،
اولن تو لوگ جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے, وہ ہم سے ایک مضبوط حکومت رکھتے ہیں اور ہم ان کے اس لشکر کے مقابلے میں جو ہے کس طرح سے ہم مقابلہ کریں گے. ایک احساس اس قسم کا کہ احساس کمتری کہیے یا اسے یہ کہیے کہ اپنی جگہ کے اوپر خوف اور ایک ڈر کا ماحول جو ہے وہ ذہنوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے. لیکن اس جنگ کے اندر عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے جسے ہر جنگ کے اندر آگے آگے رکھا ہے, یعنی جو ہر جنگ کے اندر پیش رکھا گیا ہے, اس جنگ کے موقع کے اوپر پیغمبر اسلام اسے مدینے کے اندر چھوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ واقعاً آپ اگر تاریخ ملاحظہ فرمائیے تو بڑی عجیب و غریب معرکہ ہے بھائی, جسے جب مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی تو لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے علی پیش رہ کے جو ہے وہ جنگ کرتے تھے. یہاں دشمن جو ہے اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, لیکن یہاں جو ہے وہ امیر المومنین کو نہیں لے جایا جا رہا. امیر المومنین کو جو ہے وہ مدینے کے اندر حاکم معین کر کے پیغمبر اسلام جا رہے ہیں. عزیزان گرامی صورتحال کیا ہے؟ یہ واقعاً ایک حیرتناک تشویشناک صورتحال ہے. تو عزیزان گرامی یہ صورتحال یہ تصویر کا ایک رخ ہے, یہ ایک پہلو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا پہلو اس کا ایک اور ہے, کچھ منافقین نے مل کے ایک مسجد بنائی ہے اور اس مقصد سے یہ مسجد بنائی گئی ہے کہ چونکہ ہمارے لیے مسجد نبوی تک پہنچنا جو ہے وہ زحمت کا باعث ہوتا ہے, ضعیف العمر افراد جو ہے وہ وہاں تک جا نہیں سکتے ہیں, خصوصیت کے ساتھ مغرب کی نماز, صبح کی نماز جو تاریکی کے اندر پڑھی جاتی ہے, وہاں بزرگوں کا جانا, وہاں عورتوں کا جانا جو ہے وہ ذرا زحمت طلب ہوتا ہے, لہذا ہم ایک مسجد اپنے علاقے کے اندر بنا لیتے ہیں ظاہری طور کے اوپر. لیکن عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد زرار, اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی کے اوپر نہیں رکھی گئی تھی. یہ منافقین نے اپنا مرکز قائم کرنا چاہا تھا اور اس موقع کے اوپر آ کے یہ لوگ پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں کہ حضور ہماری مسجد میں چل کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے, یعنی ہماری مسجد کا جو ہے افتتاح فرما دیجیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس موقع پر منافقین کو نہیں چھیڑا جا سکتا. بھائی اس موقع کے اوپر اگر جو ہے وہ مسجد مسمار کروانے والی کوشش کی جائے, جیسا کہ بعد میں مسجد مسمار کی گئی, تو عزیزان گرامی پھر منافقین کا دھڑا جو ہے وہ کھلا مخالفت پہ آ جائے. لہذا پیغمبر اسلام جو ہے اس موقع کے اوپر منافقین کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. ان کے سامنے یہ عذر رکھتے ہیں کہ جب جنگ سے واپسی ہوگی تب جو ہے وہ معاملہ دیکھ لیا جائے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو لشکر جو ہے مخالفین کا کہیں زیادہ ہے, مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور دوسری طرف مدینے کی صورتحال یہ ہے کہ منافقین اپنا ایک مرکز بنا چکے ہیں اور اپنی ریشہ دوانیوں کے اندر, سازشوں کے اندر مصروف ہے. امیر المومنین کو پیغمبر اسلام وہاں نہیں لے کے جا رہے جنگ کے اوپر, یہاں منافقین سے مقابلہ کرنے کے لیے, منافقین کی سازشوں کو ناکامیاب بنانے کے لیے پیغمبر اسلام امیر المومنین کو مدینے کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں بات آپ نے سن لی, لیکن اتنی آسان اور اتنی سادہ بات نہیں ہے. بھائی پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ جنگ کے لیے وہاں لے جانا چاہیے تھا, اور ممکن ہے کہ امیر المومنین وہی کارنامہ دوبارہ کر ڈالتے کہ جو خیبر میں آپ نے انجام دیا, اسی طرح سے جنگ لڑتے جس طرح سے احد اور بدر کے اندر جنگ لڑی ہے. لیکن یہاں پیغمبر اسلام کو نہیں لے جایا جائے.
تو عزیزان گرامی دیکھیے دونوں موقعوں کے اندر فرق ہے، دونوں کی موقعیت میں فرق ہے. وہاں بے شک مقابلہ ہے اور بہت سنگین مقابلہ ہے، لیکن وہاں ظاہری دشمن سے ہے، سامنے میدان کے اندر تلوار لے کے آئے گا. کیا کہنا لیکن کیا مدینے کہنا، میں واہ واہ واہ، مقابلہ اس سے ہے کہ جس کے ماتھے پہ دشمن نہیں لکھا ہوا. کیا کہنا، منافقت کہنا. دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. منافقین سے وہی لڑ سکتا ہے کہ جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہی اللہ. منافقت سے لڑ سکے گا. لہذا منافقین کی ان ریشہ دوانیوں کے اوپر یعنی گرفت کرنے کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ مدینے کے حاکم بنا کے اپنی غیبت کے درمیان، اپنی عدم موجودگی کے درمیان حاکم بنا کے جو ہے وہ امیر المومنین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہاں تاریخ جو نقل کرتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ آ کر امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے آپ کو عورتوں اور بچوں کی سرپرستی کے لیے چھوڑ دیا، یعنی عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ دیا، عورتوں اور بچوں کی کا نگہبان بنا کے آپ کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ مرد تو میدان جنگ کے اندر جا رہے ہیں، جو جنگ لڑ سکتے ہیں وہ تو میدان جنگ تبوک کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مدینے کے اندر کون ہے؟ مدینے میں بچے ہیں اور عورتیں. بے شک. تو بہرحال آ کے امیر المومنین کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کو پیغمبر اسلام وہاں لے جانے لائق نہیں تصور کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے بس یہیں کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ کفار، یہ منافقین کا تانا ہے، اور امیر المومنین کے سلسلے میں یہ گستاخی وہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کیا خطیب نہج البلاغہ ان کے اس تانے کا جواب نہیں دے سکتا تھا؟ کیا کہنا، کیوں نہیں، کیا کہنا. خطیب نہج البلاغہ ان کے اس تانوں کا جواب دے سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن عزیزان گرامی، امیر المومنین جواب نہیں دے رہا ہے. امیر المومنین جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ امیر المومنین مدینے سے باہر نکل کے تھوڑا یعنی گھر سے باہر نکل کے جا کے پیغمبر کی خدمت کے اندر جو ہے وہ شکایت کرتی ہے کہ لوگ میرے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے جواب امیر المومنین بھی دے سکتے تھے اور دندہ شکن جواب دے سکتے تھے، لیکن عزیزان گرامی وہ جواب امیر المومنین کا ہوتا، وہ جواب پیغمبر کا نہ ہوتا. اب پیغمبر اسلام نے جب اس تانے کو سنا اور سننے کے بعد اب پیغمبر پوچھتے ہیں کہ اما ترضی ان تکون بنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھے تم سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو جناب موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی؟ کیا جناب موسیٰ جب کوہ طور کے اوپر گئے تھے اور ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، تو وہی نسبت جو ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. وہ فرق اگر کچھ ہے تو صرف اتنا ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون جو ہے وہ نبی ہے، لیکن امیر المومنین جو ہے وہ نبی نہیں. نبوت پیغمبر اسلام کے اوپر تمام ہو چکی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے یہ سوال رکھ کے یعنی اس طرح سے مطمئن کر کے کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مجھے تم سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو جناب موسیٰ اور ہارون کو ساتھ تھی. اب عزیزان گرامی دیکھیں مسئلہ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اور امیر المومنین کے اگر رشتے کو سمجھنا ہے تو جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے رشتے کو سمجھ لیجیے. جو رشتہ جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان ہے
وہی رشتہ پیغمبر اور امیر المومنین کے درمیان. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ کیا اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. سبحان یہ اللہ پیغمبر نے سبحان اللہ. پوری صراحت کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بات جو ہے وہ سامنے رکھ دی کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو جناب موسیٰ کو ہارون کے ساتھ. عزیزان گرامی جناب ہارون نہ صرف یہ کہ نبی ہے بلکہ جناب موسیٰ کا قوت بازو ہے. دیکھیے فرعون سے مقابلے کے لیے میں آپ سے ایک سوال عقیدتی سوال آپ کے سامنے رکھوں. بسم اللہ بسم کیا اللہ. جناب موسیٰ جو ہے وہ اکیلے فرعون کے دربار میں نہیں جا سکتے تھے؟ ارے کیا کہنا، بے شک جا سکتے. کیا کہیں کیا کہیں. بھائی واہ، واہ، جناب واہ. موسیٰ اللہ کا فرستادہ نبی، اولی العزم نبی، صاحب شریعت نبی. بے شک بے شک عزیزان بے گرامی شک وہ چاہتے تو جناب موسیٰ جو ہے وہ دربار فرعون کے اندر جو ہے وہ تنہا بھی جا سکتے تھے. بے شک. لیکن عزیزان گرامی جناب ہارون کو لے کے گئے اور کیا جس وقت طور کے اوپر جانے لگے تو جناب ہارون کو جو ہے وہ جانشین بنا کے جا رہے ہیں. یعنی جناب موسیٰ ہارون سے اپنے رشتے کی بھرپور وضاحت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. عزیزان گرامی اس موقع کے اوپر پیغمبر اسلام نے بھی پیغمبر اور علی کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی بھرپور طور کے اوپر وضاحت کر. کیا کر جیسے جناب موسیٰ کے جانشین جناب ہارون ہے، اسی طرح سے میرے جانشین جو ہے وہ امیر المومنین. اب عزیزان گرامی دیکھیے مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ سنگین جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، بلکہ اسی موقع کے اوپر کیا بلکہ ہر موقع کے اوپر کہ فضائل اہل بیت پر دنیا کے گلے سے نیچے آسانی سے نہیں اترتا. کیا کہنا کیا آپ کو کہنا. یاد ہے اس کے لیے توجیہ کیا کیا کی گئی ہیں. اس کے لیے ایک صاحب یہ توجیہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ اصل میں جس طرح سے جناب موسیٰ کے جناب ہارون بھائی تھے، یہ بھائی بھائی کے رشتے کو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ واضح کیا. اس سے زیادہ جو ہے وہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں. یعنی پیغمبر صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. عزیزان گرامی اولا تو دیکھیے بھائی بھائی والے رشتے کو اگر تصور کیا جائے کہ صرف بھائی بھائی کا رشتہ سمجھا رہے ہیں تو جناب موسیٰ اور جناب ہارون جو ہے بھائی بھائی تو ہیں، لیکن عزیزان گرامی سگے بھائی ہیں. اور یہاں پیغمبر اسلام جو ہے وہ امیر المومنین کے سگے بھائی نہیں ہے. تو اولا تو یہ مثال غلط ہے. اور پھر دوسری بات عزیزان گرامی دیکھیے بھائی بھائی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جسے جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت پیش آئے. بے شک کیا آپ کہنا کو سمجھانا پڑے کہ صاحب بھائی بھائی کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ مثال دیں کہ جیسے میں اور میرا بھائی جو ہے وہ ہیں، بالکل اسے کہتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ. عزیزان گرامی بھائی بھائی دنیا کے ہر گھر کے اندر موجود ہیں. ایک دو مثال تھوڑا ہی ہے، ہر گھر کے اندر مثال موجود ہے بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھانے کے لیے. تو پیغمبر اسلام کو اگر بھائی بھائی کا رشتہ ہی سمجھانا تھا تو عزیزان گرامی بہت سی مثالیں جو ہے وہ سمجھا سکتے تھے، بہت سی مثالیں پیغمبر اسلام دے سکتے تھے، جیسے تم اور تمہارا بھائی. اور یہ صرف بھائی بھائی کا رشتہ سمجھانے کے لیے عزیزان گرامی سامنے کی مثالیں دی جا سکتی. اور مثال کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ مثال اس چیز سے دی جاتی ہے کہ جو زیادہ واضح اور آشکار ہو. مثال کوئی ایسی مثال دی جائے کہ جسے لوگ خود ہی نہ جان رہے، خود ہی نہ پہچان رہے ہوں. تو عزیزان گرامی مثال کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ مثال دی جائے تو ایک ایسی چیز سے دی جائے کہ جسے لوگ زیادہ بہتر انداز کے اوپر جانتے ہیں. تو بھائی بھائی کا رشتہ سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام کو سامنے ہزارہ مثالیں موجود ہوں گی
کہ جو اس رشتے کو پیغمبر اسلام سمجھا دیتے. پیغمبر اسلام نے مثال بھی دی ہے تو 1000 سال سے زیادہ پرانی مثال دی ہے کہ جیسے جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان، یعنی جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان کوئی بھائی بھائی ہی نہیں ہوا اس دنیا میں، کوئی مثال ہی موجود نہیں تھی بھائی بھائی. کچھ تو واقعا مسلمان جو ہے وہ غور و فکر سے کام لے لے کہ یعنی اب کن لوگوں کے سامنے جو ہے پیغمبر اسلام گفتگو کر رہے ہیں. یعنی یہ چھوٹے بچوں کو، معصوم بچے کو، 5-7 سال کے بچے کو بھائی بھائی کا رشتہ سمجھا رہے ہیں. حالانکہ 5-7 سال کا بچہ بھی بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ بھائی بھائی کسے کہتے ہیں. یہاں پیغمبر اسلام جو ہے وہ اصحاب کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بھائی کسے کہتے ہیں. بھائی بھائی اسے کہتے ہیں کہ جیسے جناب موسیٰ اور ہارون تھے. جناب ہارون کا دور دیکھا تھا، اس نے ان میں سے کس نے جناب موسیٰ کی زیارت کی تھی؟ جو ان سے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو رشتہ تھا وہی میرے درمیان رشتہ ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. وہ عزیزان گرامی دیکھیے، کہنے کے لیے باتیں، تعویلات کچھ بھی پیش کر دی جائیں، لیکن جو حقیقت ہے اپنی جگہ کے اوپر، جو حقیقت ہے اپنی جگہ کے اوپر، وہ عزیزان گرامی وہ یہی ہے کہ جناب موسیٰ کے جانشین تھے جناب ہارون، اور پیغمبر اسلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے جانشین بھی بنایا تھا. سبحان اللہ. یہ رشتہ دراصل پیغمبر اسلام کو سمجھانا کہ کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان وہی رشتہ ہے کہ جو جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان. اب عزیزان گرامی میں ایک بات اور اس کے اندر اضافہ کروں. تفہیم القرآن، قرآن مجید کی مشہور و معروف اردو کی تفسیر ہے. آپ اس کے اندر ملاحظہ فرمائیے گا، ایک بات جو ہے وہ اسی میں تحریر اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مقامات کے اوپر بھی آپ جناب ہارون کے متعلق، زندگی کے متعلق جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو وہاں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی مذہبی منصب ہوئے ہیں وہ جناب ہارون کی اولاد میں ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو پیغمبر اسلام نے مثال دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال اتنی جامع ہے کہ میرے بعد بھی آنے والے تمام منصب جو ہے وہ جناب امیر المومنین کے اولاد ہی میں رہیں گے. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. پیغمبر اسلام نے جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے پوری طرح سے جو ہے وہ وضاحت کر دی کہ امیر المومنین کا پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اور عزیزان گرامی، امیر المومنین نے بھی اپنے اس رشتے کی بھرپور طور کے اوپر لاج رکھی ہے. بھرپور طور کے اوپر لاج رکھی. کیا کہنا ہے. گرامی، امیر المومنین سیرت پیغمبر کو چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. سیرت پیغمبر کسی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتا. عزیزان گرامی، لوگ شکوہ کر رہے ہیں امیر المومنین کی جب حکومت آئی ہے اور بیت المال سے جب وظیفے دیے جانے شروع ہوئے ہیں تو لوگ بہت سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم اشراف مکہ میں سے ہیں، ہم اشراف قریش میں سے ہیں، لہذا ہمیں جو ہے بیت المال سے کچھ امتیاز حاصل ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس بیت المال سے میں بھی اپنا اتنا ہی حصہ لوں گا کہ جتنا یہ عجمی شخص جہاں بیٹھا ہوا حصہ اسے ملے گا اتنا ہی حصہ جو ہے وہ مجھے ملے گا. سیرت پیغمبر جو ہے وہ امیر المومنین چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. عزیزان گرامی، سیرت پیغمبر ہے کیا، اس کو سمجھانے والی ذات ہی امیر المومنین. بے شک اہل بیت کے الفاظ نے سمجھایا کہ سیرت پیغمبر کیا. ایک شخص ایک میدان جنگ کے اندر امیر المومنین جا رہے ہیں، ایک شخص آ کے جو ہے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے سیرت رسول، سنت رسول کو ترک کر دیا.
امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ ہم نے کون سی سنت کو جو ہے وہ ہم نے ترک کیا، کون سی سیرت کو جو ہے ہم نے ترک کیا؟ کہا کہ پیغمبر اسلام خضاب لگاتے تھے، آپ نے خضاب لگانا چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شہادت سے 1 سال پہلے امیر المومنین نے خضاب لگانا چھوڑا۔ اللہ اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے سیرت سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر خضاب لگاتے تھے اور اصحاب کو بھی خضاب لگانے کا حکم دیتے تھے، آپ نے جو ہے وہ خضاب نہیں کی۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تو نے یہ تو سن لیا کہ پیغمبر اسلام داڑھی کو خضاب کرتے تھے، تو نے یہ تو سن لیا کہ پیغمبر اسلام اصحاب سے بھی کہتے تھے کہ تم خضاب لگاؤ، تجھے معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام خضاب کیوں لگاتے تھے؟ تجھے معلوم ہے پیغمبر اسلام اصحاب کو خضاب لگانے کا حکم کیوں دیتے تھے؟ کہا کہ حضور یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ یہ تجھے نہیں معلوم ہے تو پھر میں بتا رہا ہوں تجھے۔ پیغمبر اسلام خضاب اس لیے لگاتے تھے اور اصحاب کو خضاب لگانے کا حکم اس لیے دیتے تھے کہ میدان جنگ کے اندر اگر اصحاب اپنی ان سفید داڑھیوں کے ساتھ میدان میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے کی داڑھی کو دیکھنے کے بعد، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد، اور پھر دشمن جب دیکھے گا ان کی سفید داڑھیوں کو تو انہیں بوڑھا اور بزرگ سمجھنے کے بعد جو ہے وہ نظر انداز کرتے۔ لہذا پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ان سفید داڑھیوں کو خضاب سے رنگین کرو تاکہ دشمن جو ہے وہ تمہیں ضعیف تصور نہ کر سکے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد جو ہے کوئی ذوف اپنے اندر نہ پیدا کرو۔ پیغمبر اسلام اس لیے خضاب لگاتے۔ سبحان اللہ سبحان تو عزیزان گرامی، پیغمبر ہے کیا؟ یہ اہل بیت ہی سمجھانے والے، یہ امیر المومنین ہی سمجھا سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور عزیزان گرامی، امیر المومنین نے واقعاً سمجھایا سیرت پیغمبر کس طرح سے عملی شان سے پیادہ ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، صرف امیر المومنین ہی نہیں بلکہ ہر امام نے اپنے دور میں سمجھایا بے شک بے شک۔ کس طرح سے سیرت پیغمبر کو جو ہے وہ زندہ رکھا گیا ہے۔ اور واقعی یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جنہوں نے سیرت پیغمبر کو زندہ رکھا ہے، جنہوں نے سمجھایا ہے کہ سیرت پیغمبر ہے کیا۔ ورنہ آپ ایک چیز یاد رکھیے، صرف تاریخ کے واقعات پیغمبر کی سیرت نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن میں نے ایک جملہ کہا ہے، میں اس جملے کی تشریح اور توضیح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تاریخ کے واقعات جو ہے وہ پیغمبر کی سیرت بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ واقع یہ تو بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ عزیزان گرامی، واقعات یہ نہیں بتا سکتے کہ کن حالات میں پیغمبر کیا کرتے تھے، بے شک یعنی کیسے حالات پیش آتے تھے کہ پیغمبر کا ایک خاص طرز عمل جو ہے وہ سامنے آتا تھا۔ دیکھیے، ہمارے سامنے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا کیا، ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے حالات میں اگر پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے۔ کیا بات آپ تک پہنچ رہی ہے، سامعین تک پہنچ رہی ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے اس دنیا میں کیا کیا کیا۔ یہ تاریخ کے طالب علم کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے لیے بھی ایک حد تک اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا کیا۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام ان حالات میں ہوتے تو پیغمبر کیا کرتے۔ عزیزان گرامی، اس مسئلے کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے واضح کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن 61 ہجری میں پیغمبر اگر ہوتے تو کیا کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ حسین مظلوم نے بتایا۔ بے شک بعد پیغمبر اگر پیغمبر اسلام ہوتے، امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت اگر پیغمبر اسلام ہوتے تو پیغمبر اسلام کیا کرتے؟ پیغمبر اسلام اسی انداز سے حکومت کرتے جیسے امیر المومنین۔ سبحان اللہ سبحان عدل و اللہ۔ انصاف کے اوپر مبنی حکومت۔ اور عزیزان گرامی، اب امیر المومنین کا زندگی کا آخری رمضان آ چکا ہے۔
اور عزیزو اس رمضان کے دن جو ہے وہ امیر المومنین گن رہے ہیں. فزت برب الکعبہ کہنے والی شخصیت عزیزان گرامی وہ اب اپنی شہادت کو بہت قریب دیکھ رہی ہے. اور عزیزان گرامی اب صورتحال یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے ہر فرزند کے ہاں ایک ایک دن روزہ افطار کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد امیر المومنین افطار کر سکے یا نہ کر سکیں، لہذا اولاد کے لیے ایک یادگار لمحات فراہم کر رہے ہیں. عزیزان گرامی امیر المومنین 19 رمضان آئی ہے اور ایک لعین نے ایک ایسی ضربت ماری ہے کہ امیر المومنین خود سر نہیں اٹھا سکے، اصحاب نے سہارا دے کے امیر المومنین کو اللہ اکبر، اللہ گرامی اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ امیر المومنین بالکل زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے دق الباب کیا کہ میں اپنے مولا و آقا سے ملنا چاہتا ہوں. امام حسن فرماتے ہیں کہ اے اسبغ تم دیکھ نہیں رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ بابا جو ہے کتنے کرب اور بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اسبغ چلے جاؤ، اس وقت مولا سے اور آقا سے ملنے کے لمحات نہیں آئے. لیکن عزادارو اسبغ جو ہے امام حسن سے درخواست کرتے ہیں، عزادارو یہ گفتگو امیر المومنین کے کانوں کے اندر گئی اور جیسے ہی امیر المومنین نے یہ محسوس کیا کہ اسبغ جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں، امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے صحابی کو میرے پاس آنے دو. اور عزادارو اب اسبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب امیر المومنین کے چہرے کو دیکھا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ ماتھے کے اوپر ایک سبز پٹی بندھی ہوئی تھی اور مولا کا چہرہ اتنا سبز ہو گیا تھا کہ اس پٹی میں اور مولا کے چہرے کے رنگ کے اندر کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. عزادارو اس موقع پر آخری مرتبہ پھر امیر المومنین دعویٰ کرتے ہیں، اسبغ ابن نباتہ سے کہتے ہیں کہ اے اسبغ جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے تم اس دنیا کے اندر نہ پا سکو. عزادارو اسبغ نے کچھ سوالات کیے، مولا نے ان سوالات کے جواب دیے. اس کے بعد عزادارو اب ایک ایک سے امام امیر المومنین رخصت ہو رہے ہیں، اپنے اولاد کو جمع کر رہے ہیں. عزادارو ہر ایک کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں. امام حسن تشریف لاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. امام حسین آتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور عزادارو جناب ابو الفضل العباس پہنچے، صبر کی تلقین کی، ہر ایک کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور عزادارو اب روایت کہتی ہے کہ جب بیویوں کے جب باری آئی ہے اور جناب زینب امیر المومنین کے نزدیک پہنچی ہے تو عزادارو صورتحال یہ تھی کہ جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آنسو کے چند قطرے امیر المومنین کے چہرے کے اوپر گرے. عزادارو امیر المومنین نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد زارو قطار امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا. عزادارو واقعا دیکھیے عجیب مرحلہ ہے، امام حسن کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، حسین کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، عباس کو سمجھا رہے ہیں، لیکن عزادارو جناب زینب کا رونا وہ امیر المومنین کو گوارا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں مولا ذرا کربلا کے اندر آئیے. زینب نہ صرف یہ کہ آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے بلکہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی ہم سے جدا کیا جا رہا ہے،
اور بہن اس منظر کو دیکھ رہی ہے. عزادارو امیر المومنین دفن کیے گئے. کس انداز سے دفن کیے گئے کہ چند اصحاب تھے، مختصر سے چند افراد تھے کہ جو امام امیر المومنین کے جنازے کو لے کے دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس شان سے دفن کیے گئے کہ برسوں تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ امیر المومنین کہاں دفن ہے. یہ برسوں تک پتہ نہ چل سکا. 100 سال تک تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امیر المومنین کہاں دفن ہوئے ہیں. لیکن عزاداروں میں یہ کہتا ہوں کہ مصلحت یہ تھی کہ کہیں دشمن جو ہے بے حرمتی نہ کرے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے امام حسن کو تو معلوم ہے کہ کہاں امیر المومنین دفن ہے، حسین کو معلوم ہے کہاں امیر المومنین دفن ہے، اہل بیت اطہار کو معلوم ہے کہاں امیر المومنین دفن ہے. میں کہتا ہوں کہ ذرا ان جذبات سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام حسن کو معلوم ہے لیکن دنیا سے چھپا رہے ہیں، دنیا کو خبر ہونے نہیں دے رہے ہیں. عزاداروں میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ بھی ایک صبر تھا کہ امیر المومنین کہاں دفن ہے. امام حسن بیان نہیں کر رہے. عزاداروں دفن کرنے کے بعد یہ افراد تو اپنے گھر آ گئے. آنا چاہتے تھے کہ راستے میں کسی انسان کے رونے کی آواز محسوس کی، لیکن عزاداروں ان درد مند دلوں نے جب یہ بزرگ کی آواز، رونے کی آواز سنی تو حیران و پریشان ہوئے. اور اب جو دیکھنا شروع کیا، اب جو اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک خرابے کے اندر سے ایک بزرگ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. عزاداروں امام حسن اس خرابے کے اندر گئے. دیکھ جانے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک ضعیف و ناتوان انسان وہ رو رہا ہے. امام حسن پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 3 دن سے ایک شخص جو مجھے کھانا کھلانے کے لیے آتا تھا، میرے لیے غذا لے کے آتا تھا، 3 دن سے نہیں آیا. امام حسن پوچھتے ہیں اے بھائی اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہ اس نے کبھی مجھے اپنا نام نہیں بتایا. اے بھائی تم نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کہا کہ اس نے کچھ نہیں بتایا. کہا کبھی تم نے اس سے پوچھا ہے؟ کہا میں نے پوچھا، کئی بار اس سے پوچھا. کہا کہ میں بس ایک اللہ کا بندہ ہوں، ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے، ایک ضعیف و ناتوان کی مدد کرنے کے لیے بتا جایا کرتا ہوں. بس عزادار اتنا سننا تھا کہ امام حسن فرماتے ہیں اے شخص وہ ہمارے بابا امیر المومنین علی مرتضیٰ تھے. اور بس عزادار علی مرتضیٰ کا نام سننا تھا. وہ شخص کہنے لگا کہ خلیفہ وقت یعنی پیغمبر کا داماد، یعنی صحابی محترم صحابی رسول، وہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے آتا تھا. ذرا مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو. عزادار و امام حسن ایک مرتبہ قبر امیر المومنین پہ آئے. اس شخص نے اپنا سر امیر المومنین کی قبر پہ رکھ دیا اور یہ فریاد کرتے ہوئے بار الہ تو نے میرے اوپر احسان کرنے والے کو اٹھا لیا تو اب مجھے بھی اپنے طرف بلا لے. اور عزادارو اس نے اپنی جان دے دی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آج کی 21 رمضان کی مجلس میر ہاؤس جے پور راجستھان سے براہ راست قائم ٹی وی کینیڈا سے نشر کی جا رہی تھی. محمد علی محسن تقوی صاحب، امام جمعہ والجماعت، کشمیری گیٹ، پرانی دلی. ہم
میر ہاؤس کی جانب سے آقا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم معتبانہ گزارش کریں نوحہ خوانی کے لیے جناب جاوید پنجتن صاحب سے کہ وہ نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ سے جناب جاوید پنجتن صاحب انمیوٹ کر دیں۔ علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی بعد زہرا باخدا شکستہ ہے۔ تیرے بعد اے زہرا دل سوز و شرفتہ میں دل زار و گرفتہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پیکرِ دل بگار۔ یا علی 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 روز و شب ویرانی زندگی زندانی یا علی یا علی روز و شب ویرانی زندگی زندانی زندگی باغ زہرا خدا نہیں کٹتی خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پیکرِ دل بگار۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اے درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز بولیے دل میں جا رہا ہے دنیا کل میرا رونی سنو گے کل نہ سلونی کہوں گا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پیکرِ دل بگار۔ یا علی یا علی یا علی یا علی وہ علی ہو جنگوں میں جس نے موت کو گھیرا فاطمہ کی فرقت میں سب کھو گیا میرا۔ تیرے بعد زہرا ویران ہے دنیا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پیکرِ دل بگار۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اے فاطمہ زہرا صبر کیسا پایا تھا راز زخمی پہلو کا مجھ سے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول
بھول نہ پایا تیرا پہلو شکستہ میں چلا سوئے کی نگاہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل بگار علی یا علی یا علی یا علی ستم نے اے زہرا اتنا مجھ کو رلوایا میں علی تھا اور تیرا اپنا میں دیدہ پایا تو ترے آقا دربار میں جانا میں چلا سوئے کی نگاہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل بگار علی یا علی یا علی یا علی مرحب اے زہرا میں بھی جانب منزل خدا حافظ منا سے میں چلا سوئے قاتل کل میرا آخری کلمہ تو میرا بل کعبہ میں چلا سوئے کی نگاہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل بگار یا علی یا علی یا علی یا علی ناظرین کرام، یہ جناب جاوید پنجتن صاحب اور جناب میر اعظم علی زیدی کے حکم کی تعمیل ایک مطلع دو تین شعر نوحے کی میں بھی پیش کرتا ہوں، اس ثواب میں شامل ہوتا ہوں میر ہاؤس سے۔ لے کر چلے علی کا جنازہ حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ حسن حسین مرکا میں روئی فاطمہ زہرا حسن حسین لے کر چلے علی کا جنازہ حسن حسین ہو زخمی تھا سر علی کا مسلح تھا خون میں تر زخمی تھا سر علی کا مسلح تھا خون میں تر سرگود میں لیے تھے علی کا حسن حسین